للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، ان کے لیے جو قسم اٹھا لیتے ہیں اپنے بیویوں کے معاملے میں کہ میں اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا، 4 مہینے کی مہلت ہے۔ فَإِنْ فَاءُوا، اس کے بعد اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اس کو میں نے اپنے بستر سے الگ کیا، تو اس کی اللہ نے آخری حد مقرر کی ہے 4 مہینے۔ یہ نہیں ہے کہ 4 مہینے کے بعد اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی یا طلاق ہو جائے گی، 4 مہینے سے زیادہ وہ اس قسم کو بھی نہیں نبھا سکتا، اس کو الٹیمیٹلی جانا ہی پڑے گا، قسم بھی توڑنی پڑے گی۔ ایک ایلا کرنا ہے، نبی الاسلام نے بھی اپنی بیویوں سے ناراضگی کی، بخاری مسلم میں آتا ہے، 1 مہینے کے لیے ایلا کیا تھا۔ تو کبھی کبھار اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یہ سنت ہے، یہ کوئی عیب والی بات نہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ 4 مہینے۔ اسی سے پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں چیز ڈیڈکٹ کی گئی، سیدہ حفصہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے حضرت عمر کو مشورہ دیا تھا فوجیوں کے حوالے سے کہ 4 مہینے سے زیادہ فوجیوں کو جو ہے وہ بارڈر پہ نہ رکھا جائے اپنی بیویوں سے دور۔ وہ اسی آیت سے انہوں نے اخذ کیا تھا کہ اگر قسم بھی کھائی جائے تو 4 مہینے کے بعد بیوی کا حق ہے کہ میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کریں، یہ عورت کا رائٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ اللہ نے حد مقرر کر دی ہے، لہٰذا آپ بھی کسی فوجی کو 4 مہینے سے زیادہ اپنی بیوی سے دور نہ رکھیں، یا تو بیویاں ساتھ لے کے جائیں، یا اگر ایبسولوٹلی ڈیوٹی دے رہے ہیں تو 4 مہینے بعد آپ ڈیوٹی چینج کریں کہ 4 مہینے بعد وہ اپنی بیویوں کے پاس واپس آئیں۔ یہ اکثر لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں نا کہ جی وہ کتنی دیر دور رہ سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں اب تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایئر فلائٹس سستی ہونے کی وجہ سے، زیادہ ہونے کی وجہ سے ایشوز ریزالو ہو گئے ہیں۔ ادروائز ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے ہم نے ہوش میں سنا ہوا ہے کہ فلاں کا خاوند 15 سال بعد گھر آیا ہے، 20 سال والے بھی ہوتے تھے، 25 سال والے بھی ہوتے تھے، 8-10 والے تو عام رلے پھرتے سن۔ پتہ نہیں وہ کس قسم کے مسلمان تھے، ان کی بیویاں کس قسم کی تھیں، اور اب اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا کوئی، لیکن یہ برائی کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور اکثر آپ دیکھتے ہیں نا کہ 28-30 سال کے بعد طلاق ہو گئی ہے، بچے بھی شادی شدہ ہیں، طلاق ہو گئی ہے، اس کے پیچھے آپ ڈیپ کریں گے اکثر یہی والی ریزن نکل آتی ہے، کوئی افیئر چل رہا ہوتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، اور اس میں قصوروار یہ مرد ہی ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتے ہیں۔ اگر دوسرے شہر میں جاب کر رہے ہیں، ویکنڈ پہ نہیں آ سکتے، فورٹ نائٹ آ جائیں، مہینے میں آ جائیں، 2 مہینے بعد آ جائیں، 3 مہینے بعد آ جائیں، لیکن 4 مہینے میں ایک دفعہ آنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ایون قسم بھی کھا لیے تب بھی قسم توڑنی ہے، 4 مہینے کے بعد آنا ہے۔ 4 مہینے گزر گئے تو یہ نہیں ہوگا کہ طلاق ہو جائے گی، قسم توڑنی پڑے گی، ٹوٹ گئی آٹومیٹکلی، اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب یہ جو لوگ اپنی بیویوں سے، میں نے دیکھا جو یہ کوئی زیادہ عمر میں پہنچ جاتے ہیں نا میاں بیوی، وہ تو 4-4 5-5 مہینے کیا سال بھی بات نہیں کرتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک بیوی جو ہے وہ ایک بیٹے کے پاس ہے تو خاوند دوسرے بیٹے کے پاس رہ رہا ہے، تو اتنی پکی ان کی ناراضگیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ اچھا یہ سب کی سب چیزیں دین سے دوری کی وجہ سے، جسے خوف خدا ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر سکتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات لے کے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے۔ ویسے کہتے ہیں جناب مرد تو وہ ہوتا ہے جو برداشت کرے۔ آپ نبی علیہ السلام کی آئلی زندگی پڑھ کے دیکھیں، آپ علیہ السلام کو اپنی بیویوں کی طرف سے کتنا ٹف ٹائم ملا ہے، حتیٰ کہ وہ حدیثوں پہ نہیں اللہ نے رہنے دیا۔ سورۃ العذاب آپ پڑھ نہیں سکتے، کانوں سے دھواں نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو طلاق دے دو، ان کو کہو کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو اسی طرح گزارا کرنا پڑے گا، اسی زہد کی زندگی میں۔ اگر تم اللہ اس کا رسول اور آخرت چاہتی ہو تو پھر اسی طرح گزارا کرو، ادروائز انہیں مال دے کے تو چھوڑ دو۔ بخاری مسلم میں آتا ہے حضور پھر ایک بیوی کے پاس گئے ہیں کہ ہاں جی اللہ نے آفر دی ہے، پھر جا کے ان کو خیال آیا کہ یہ تو ہمارا ٹائٹل ہی چھین جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اسی چیز کو وہ جنید جمشید صاحب ڈسکس کر رہے تھے نا کہ بیویوں کے ساتھ ٹالرنس کرنی چاہیے، بیوی تو پیغمبر کی بھی ہوتی ہے، تو یہ معاملہ تو وہ غلط باتیں تو کوئی نہیں کی ہیں۔ میں نے مسئلہ نمبر 105 میں اس سے بڑی باتیں ہیں کہ ایک حدیث کے نمبر، اب چونکہ علماء نے کہانیاں کرا کے لوگوں کو مطلب
وہ ایسا کو ریلیشن شپ پریزنٹ کیا ہوا ہے جس طرح حضرت عائشہ اور نبی علیہ السلام کی آپس میں کبھی چپکلش ہوئی نہیں ہوگی زندگی میں، یا حضرت علی اور فاطمہ کی آپس میں کبھی میاں بیوی ہونے کے ناطے چپکلش ہوگی. آپ کو یہی پریزنٹ کیا ہوا ہے. وہ بھی انسان ہے، کیوں نہیں ہوئی ہوگی؟ غلط امیج کریٹ کیا. اب اس غلط امیج کو بچانے کی خاطر قرآن حدیث پہ پردے ڈالنے پڑتے ہیں، لیکن کتنا عرصہ ڈالیں گے آپ؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے، ابھی تو مجھے پرسوں پتہ چلا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو پنجاب کے جو گورنر ہیں، جو ہماری یونیورسٹیز کے چانسلر بھی ہیں پنجاب کے، انہوں نے تو باقاعدہ یہ چیز یعنی آفیشیلی اس کو ایز این ایکٹ پاس کروا لی ہے کہ جو ماسٹر ڈگری ہولڈر یا یونیورسٹیز میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں، جب تک قرآن ترجمے سے وہ نہیں سنا سکیں گے ان کو ڈگری نہیں دی جائے گی، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں. تو پھر تو یہ ساری باتیں آپ کو سیکھنی پڑیں گی نا، اب تو سیکھنی پڑیں گی. اور لوگ کئی کہہ رہے ہیں جناب یہ کتنی سخت زیادتی کر دی ہے جی انہوں نے. یار جو بندہ بیچلر ڈگری میں پہنچا ہوا ہے وہ قرآن اردو میں ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، اور عربی موٹی سی نہیں سیکھ سکتا. آپ کو بہت دقیق عربی سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس طرح ہم میں سے اکثریت انگلش بول نہیں سکتی لیکن سمجھتی تو ہے نا، بس اسی طریقے سے آپ عربی بول نہ سکیں، آپ کو قواعد نہ پتا ہوں، تھوڑی سی آپ ایفرٹ پٹ کریں، قرآن کا ترجمہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں، سمجھ آ جاتی ہے. قرآن کی عربی تو چند الفاظ کے گرد گھومتی ہے. ہاں جو حدیثوں کی عربی ہے وہ پیور لٹریچر کی اس اعتبار سے مشکل ہے. قرآن چونکہ اللہ نے آسان ہے تو وہ اسی کے گرد گھومتا ہے. آپ دیکھتے ہیں بار بار آیات الفاظ ریپیٹ ہوتے ہیں. تو 4 مہینے سے زیادہ نہیں رہنا، اور پھر اگر 4 مہینے کے بعد بھی رہنا ہے تو پھر وہ اللہ ذکر کر رہا ہے وہ ان عزم الطلاق، اگر تم نے طلاق کا ارادہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، فإن اللہ سمیع علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. تو یہ ایک ایکسیپشن ہو سکتی ہے کہ 4 مہینے کے بعد تم مزید کرنا چاہتے ہو، پھر طلاق کا معاملہ کرو، تاکہ وہ عورت آزاد ہو، کسی اور خامد سے شادی کرنا چاہتی ہے، بنانا چاہتی ہے کسی کو تو بنا لے، ٹھیک ہے. اب اس کو یہ تو نہیں ہے کہ اپنے ساتھ باندھ کے رکھنا ہے، تم نے لٹکا کے رکھنا ہے، یہ کہا نہیں کرنا.